الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بیشتر بیدانیم آقای فرقان سلام، خوب هستی شما؟ یکم بلند صحبت کن. منم خوب هستم. صبح شما بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم وقت خوبی داشته باشید. صبحانه چه خوردی شما؟ صبحانه چای خوردم. نان نخوردی؟ نه. آقای چراغ سلام، شما خوب هستی؟ بله من خوبم. شما خوبی آقا؟ منم خوب هستم. صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. بیشتر بدانیم دیدگاه ابو علی سینا درباره کودکان. دیدگاہ یعنی نظریہ، اعتقاد، نظریہ. ابو علی سینا کا نظریہ، دیدگاہ ابو علی سینا کا نظریہ دربارے کودکان، بچوں کے بارے میں ابو علی سینا کا نظریہ. ابو علی سینا دانشمند و فیلسوف بزرگ اسلامی. ابو علی سینا ٹھیک ہے، اسلامی بڑا فلسفی اور دانشمند عالم. در حدود 1000 سال قبل، تقریباً حدود یعنی تقریباً 1000 سال قبل، 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے نظریہ ایک نظریہ پیرامون تربیت کودکان بیان کر، بچوں کی تربیت کے بارے میں. پیرامون یعنی درباریہ، بارے میں، پیرامون ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. ایک نظریہ اس نے کس کے بارے میں؟ کودکان، بچوں کی تربیت کے بارے میں بیان کیا کہ مورد توجہ دیگران قرار گرفت، کہ وہ نظریہ مورد توجہ دیگران، دوسروں کی توجہ کا مرکز قرار پایا. یعنی اسلامی ابو علی سینا اسلامی بزرگ اسلامی فلسفی اور عالم، تقریباً 1000 سال پہلے اس نے ایک نظریہ بچوں کی تربیت کے بارے میں دیا، ایک نظریہ دیا کہ جو دوسروں کی توجہ کا مرکز بنا. ابو علی سینا گفتیاست. ابو علی سینا نے کہا ہے، گفتیاست کیا ہے علی اصغر؟ ماضی قریب. کہا ہے، ابو علی سینا نے کہا ہے، در تربیت کودکان، بچوں کی تربیت میں 5 بنیادی باتیں اہمیت اساسی دارت. 5 اصل جو ہیں وہ 5 بنیاد اہمیت اساسی. اہمیت یعنی اساسی یعنی مین. اہمیت اساسی بہت اہم. ٹھیک ہے. نمبر 1 ایمان. شمار 2 اخلاق خوب و پسندیدے، یعنی ان کو ایمان سکھاؤ، اچھا پسندیدہ اخلاق سکھاؤ. تندرستی و سلامتی سکھاؤ، تندرستی اور سلامتی کا خیال رکھو ان کی. تندرستی اور سلامتی کا خیال رکھو ان کی. علم و سواد کہتے ہیں دانش کو، علم کو. علم و سواد وہی ہم مانا ہے. علم سکھاؤ انہیں، ہنر و پیشے. انہیں ہنر ہے، پیشہ، حرف ہے، یعنی کچھ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ میں وہ ہونا چاہیے. فن سکھاؤ انہیں، فن. وہ معتقد بود کہ کودکان وہ اعتقاد رکھتا تھا کہ بچے ابتدا باید قرآن و ادب بھی آموزن، سب سے پہلے قرآن اور ادب سیکھیں، سپس مشغول تحصیل شوند، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں. مشغول ہوتے پڑھنے میں، علم حاصل کرنے میں مشغول ہوں. بعد ازان، اس کے بعد کم تو آہستہ آہستہ بے شناخت استعداد ہے خیش،
پتہ ہے خیش یاد ہے ضمیر کون سی ضمیر تھی یہ؟ خیش خیشتان بلے. تو اپنے آپ کی استعداد کو پہچاننے. بھائی انسان ہر انسان کسی نہ کسی چیز میں استعداد رکھتا ہے کہ ہر کسی کی استعداد ایک سی نہیں ہوتی کہ ہر ایک مولوی بن جائے, ہر ایک انجینئر بن جائے, ہر ایک ڈاکٹر بن جائے. نہیں, انسان کی استعداد ہر انسان کی استعداد الگ ہوتی ہے. لہٰذا ابو علی سے اعتقاد رکھتے تھے کہ بچے ابتدا باید قرآن و ادب بیاموزن, سب سے پہلے قرآن اور ادب سیکھیں, اس کے بعد علم حاصل کرنے میں مشغول ہوں, اور اس کے بعد آسان, اور اس کے بعد کم کم آہستہ آہستہ پہ شناخت استعداد خیش, اپنی استعداد کو پہچاننے میں. کس بارے میں پہچان استعداد؟ در زمین ہے مختلف فیلڈ میں اپنی استعداد کو پہچاننے میں بے پردہ نہیں مشغول ہوں, اپنی استعداد کو پہچاننے میں مشغول ہو کہ کس کا ذہن کہاں طرف مائل ہے, ڈاکٹری کی طرف مائل ہے, انجینئرنگ کی طرف مائل ہے, مولویت کی طرف مائل ہے. تا در ہمان زمینے کے استعداد دارن تلاش کنن, تاکہ اسی زمینے میں کہ جس میں وہ استعداد رکھتے ہیں اسی فیلڈ میں وہ کوشش کریں. ہمارے ملک میں یہی پرابلم ہے, اور بہت سے ملکوں میں یہ پرابلم ہوگی کہ ماں باپ بچوں کی استعداد نہیں دیکھتے کہ اس کی استعداد کیا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, بس انہیں اپنی وہ دکھائی دیتا ہے کہ میری تمنا کیا ہے. میری تمنا یہ ہے میں ڈاکٹر بناؤں گا بچے کو, میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو انجینئر بناؤں گا, میری تمنا یہ ہے کہ اپنے بچے کو مولوی بناؤں گا. بھائی استعداد اس کی جبکہ یہ ہے نہیں, جس کی انسان کی استعداد اور اس کی رجحان جس طرف نہیں ہے اور میں اپنی مرضی سے اس کو اس طرف لے جانا چاہوں, کبھی کامیاب صحیح سے نہیں ہوگا وہ. لہذا جہاں پہ اس کی استعداد ہے اس کو وہاں لگائیے بچے کو, تاکہ وہ دل سے کام کرے. متوجہ ہستی ہمیں یہ شما یہ پرابلمس ہیں. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ بچے کی تربیت کرتے ہوئے پہلے تو انہیں قرآن و ادب سکھائیں, اس کے بعد بچے پڑھنے میں مشغول ہوں. جب پڑھنا شروع کر دے تو کم کم اپنی استعداد مختلف فیلڈ جو ہیں ان میں اس میں مشغول ہوں, اپنی استعداد کو پہچاننے میں مشغول ہوں کہ ہماری استعداد کس ٹائپ کی ہے. مولویت کی طرف رجحان ہے, ڈاکٹری کی طرف رجحان ہے, انجینئرنگ کی طرف رجحان ہے, یا مختلف جو وہ ہیں فیلڈ ان میں کس طرف استعداد ہے انسان کی, تاکہ اسی زمینے میں اسی فیلڈ میں وہ کہ جس میں وہ استعداد رکھتے ہیں تلاش کنن کوشش کریں. پھر اس میں وہ کوشش کریں گے تو کامیاب ہوں گے. پتہ ہے ایک استاد ہمارے بتایا کرتے تھے ایران میں یہ سکھایا جاتا ہے بچے کو بچپن میں. آپ لوگ جانتے ہیں تربیت میں بچے کو اگر وہ کوئی چیز توڑا پھوڑی کر رہا ہے تو اسے کرنے دو, دیکھو کہ اس کی استعداد کیا ہے. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں بچپن میں چیزیں مشینری کھول کے باندھنے لگتے ہیں, ذہن آنے لگتا ہے ان کا, تو دیکھیں ان کا ذہن کس طرف جا رہا ہے. ابھی انہیں خود کو ہوش نہیں ہے لیکن وہ کر رہے ہیں, انہیں کرنے دیں جو کر رہے ہیں. تھوڑا نقصان ہوگا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایک بچہ نخبہ بن کے نکلے گا. نخبہ یعنی ماہر, جس کام میں نکلے گا پھر وہ ماہر بنے گا. ان دانشمند بزرگ یہ بڑے عالم ابو علی سینانی ورزش را برائے سلامتی بدن, ورزش کو بدن کی سلامتی کے لیے بسیار لازم و ضروری بھی دانست, بہت زیادہ ضروری لازم جانتے تھے کہ ورزش کرنی ہی چاہیے. واکنگ رننگ یا جو بھی ہے وہ کرنی چاہیے. وہ سفارش میکرد اور تاکید کرتے تھے کہ در تعلیم و تربیت فرزندان مان کہ ہم اپنے فرزندان یعنی بچے فرزندان مان اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں نہ باید از ورزش غافل شویم, ورزش سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہمیں اپنے بچوں کی ورزش سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ بس پڑھ اور یہ کر وہ کر, نہیں. اسے پڑھانے کے ساتھ ساتھ دکھانے کے ساتھ ساتھ اسے کہہ رننگ بھی کیا کر, چلو واکنگ کرو, چلو یہ ورزش کرو, وہ ورزش کرو, صبح صبح جاؤ یہ کیا کرو وہ کیا کرو. یہ اس پہ اہم ہے, بہت اہم ہے. امام خمینی صاحب کا یہ ہے, میں طلاب کے لیے ورزش کو واجب کی حد تک جانتا ہوں, ایسا ہی کچھ ان کا وہ ہے, اتنی اہم ہے. نقطہ دیگر ان کے ایک دوسرا پوائنٹ یہ کہ وہ اعتقاد داشت, وہ یہ اعتقاد اور یہ نظریہ رکھتے تھے خود کان را باید بچوں کو چاہیے, بچوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ السن 6 سالگی بے مدرسے فرستا, 6 سال کی عمر میں بچے کو مدرسے بھیجیں. ودر انسین اور اس سن میں باید تعلیم و تربیت انہرا
بشکل رسمی آغاز گردد۔ اس سن میں اس کی آنہا بچوں کی تعلیم و تربیت کو رسمی طور پر پریکٹیکلی طور پر اب آغاز کر دیں۔ یہ نہیں کہ ابھی ٹالا مٹولی کریں کہ نہیں ابھی نہیں۔ ان نظرات ابو علی سینا، یہ ابو علی سینا کے نظریات کے بر گرفتے اس دین بزرگ اسلام می باشان، کہ جو دین بزرگ اسلامی عظیم اسلام دین اسلام سے لیے گئے ہیں۔ یہ نظریات اسلام سے تو لیے گئے ہیں۔ یہ بھئی اسلام اسی طریقے کی تاکید کرتا ہے، نظریے جو اس نے نکالے ہیں وہ اسی اسلام سے۔ امروزے پس از حدود 1000 سال، امروزے نے آج کل پس از حدود 1000 سال، تقریباً 1000 سال کے بعد در بسیاری از کشورہا بہت سے ملکوں میں مورد توجہ قرار گرفتے، توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ وہ بصورت رسمی طور پر اجرا می شود، پریکٹیکل میں آتے ہیں، یعنی پریکٹیکلی طور پر ان کے نظریات کو کرتے ہیں وہ لوگ۔ ابو علی سینا کے نظریات کو نگاہ کنی، ترجمے یعنی اوکے، ترجمے یعنی یہ جو نیچے عربی کا ترجمہ نیچے ہوا اس کو کہتے ہیں ترجمے۔ برگرداندنے یک زبان بے زبان دیگر، ایک زبان کو دوسری زبان میں پلٹانا، ترجمے۔ آرام گاہ یعنی قبر، درست کردن یعنی بنانا، دیکھو یہ بچہ بنا رہا ہے۔ آسان اور ساخت، یہ 1+1 آسان ہے 2 ہوتا ہے، آسان ہے نہیں ہے لیکن یہ سخت ہے۔ 561 کیا یہ 8 گڑا اور 72 مائنس 91 برابر 13 برابر، یہ سخت ہے، یہ سخت ہے، وہ آسان ہے۔ شروع کردن، اس نے شروع کر رہا ہے، تمام کردن، اس نے تمام کر دیا۔ ترقی کردن دیکھو رکشے سے گاڑی تک پہنچ گیا، رکشے سے گاڑی تک پہنچ گیا، اتنی ترقی کر لی اس نے، اسے کہتے ترقی کردن۔ تازے یعنی نیا جدید، کہنے یعنی پرانا۔ علاقے یعنی محبت، دیکھیے آپس میں محبت۔ نفرت، ایک دوسرے سے نفرت کرنا۔ علاقے اور نفرت ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، جیسے تازے اور کوہنا اپوزٹ ہیں یعنی ضد ہیں، ایسے علاقے اور نفرت ضد ہیں، ایسے ہی اوپر شروع کردن اور تمام کردن ضد تھے۔ دانشمند یعنی عالم۔ ماہر دیکھیں کتنا ماہر ہے، اس نے گلاب بہترین پینٹنگ بنا دی، اور یہ بے تجربے ہیں، ان سے بنی نہیں رہا ہے، تو ماہر اور بے تجربے ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ مختلف یعنی الگ الگ، دیکھیے الگ الگ کلر کے چوک ہیں، مختلف۔ متوجہ شدید؟ این درس 12 تمام شد. انشاءالله فردا از شما میپرسم دیدگاه ابوعلی سینا درباره کودکان. بخوانم دوباره، یک بار دوباره نگاه کنید زود بخوانیم و دوباره. دیدگاہ ابوعلی سینا کا نظریہ دربارے کودکان بچوں کے بارے میں. ابوعلی سینا دانشمندو فیلسوف بزرگ اسلامی عظیم فلسفی اور عالم ابوعلی سینا در حدود 1000 سال قبل، تقریباً 1000 سال پہلے نظریہ پیرامون تربیت کودکان بیان کر بچوں کی تربیت کے بارے میں بیان کیا کہ مورد توجہ دیگران قرار گرفت کے دوسروں کی توجہ کا مرکز بنا. متوجہ ہستی؟ بله نگاہ کنی. ابوعلی سینا گفته است، ابوعلی سینا نے کہا ہے در تربیت کودکان 5 اصل اہمیت اساسی دارد. بچوں کی تربیت پہ 5 بنیادی چیزیں بہت اہم اساسی ہیں، بنیادی ہیں، اہم ہیں، اہمیت رکھتی ہیں. اہمیت جڑ اساسی یعنی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں. 1 ایمان، 2 اخلاق خوب و پسندیدہ، اچھا اور پسندیدہ اخلاق، 3 تندرستی و سلامتی، 4 علم و سواد یعنی دانش علم، 5 ہنر و پیشے یعنی حرفے. او معتقد بود کہ
کودکان وہ اعتقاد رکھتے تھے ابو علی سینا کے بچے ابتدا باید قرآن و ادب بھی آموزان، شروع میں بچے قرآن اور ادب سیکھیں، وہ سپاس اس کے بعد مشغول تحصیل شوان، تحصیل میں علم حاصل کرنے میں مشغول ہوں، بعد ازان اس کے بعد کم کام بے شناخت استعداد خیش، اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی استعداد کو پہچاننے میں، در زمینہ ہے مختلف فیلڈ میں اپنی استعداد کو پہچاننے میں بے پردازہ نہیں مشغول ہوں. خوب ہے. تا در ہمان زمینے، تاکہ وہ اسی فیلڈ میں کہ استعداد داران جس فیلڈ میں ان کی استعداد ہے رکھتے ہیں، تلاش کنن کوشش کریں، اسی فیلڈ میں کوشش کریں. ان دانشمند بزرگ یہ عظیم عالم، بڑے دانشمند ورزش را برائے سلامتی بدن، ورزش کو بدن کی سلامتی کے لیے بسیار لازم و ضروری میدانیز، بہت زیادہ ضروری اور لازم جانتے تھے. وہ سفارش می کار ماضی استمراری ہیں سب، اور یہ تاکید کرتے تھے کہ در تعلیم و تربیت فرزندان مان ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں نہ باید از ورزش غافل شویم، ورزش سے غافل نہیں ہونا چاہیے. نقطہ دیگری کے وہ اعتقاد داشت، دوسرا پوائنٹ جس کا وہ اعتقاد رکھتے تھے کیا کودکان را باید از سن 6 سالگی پہ مدرسے فرستاد، بچوں کو 6 سال کی عمر میں مدرسے بھیجنا چاہیے، 6 سال کی عمر میں مدرسے بھیجنا چاہیے. ودر انسین، اور اس عمر میں باید تعلیم و تربیت انہرا، ان کی تعلیم و تربیت کو بشکل رسمی طور پر آغاز کر دینا چاہیے. آپ مسلسل، یعنی یہ نہیں کہ اب تھوڑا سا آہستہ کم کر کے نہیں، پورا باقاعدہ. ان نظرات ابو علی سینا، یہ ابو علی سینا کے جو نظریات ہیں وہ برگرفتے از دین بزرگ اسلامی باشد، عظیم دین اسلام سے لیے گئے ہیں، برگرفتے ہیں لیے گئے ہیں، اس سے اسلام سے لیے گئے ہیں یہ نظریات ان کے. امروزے آج پس از حدود 1000 سال، تقریباً 1000 سال کے بعد در بسیاری کشورہ بہت سے ملکوں میں مورد توجہ قرار گرفتے، توجہ کا مرکز بنے ہیں یہ نظریات، وہ بصورت رسمی اجرا میں کردہ، رسمی طور پر یہ جاری کیے جاتے ہیں. باقی یہ فردہ می خانی میں انشاءاللہ از شما می پرسیم. و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.